چھپ گئی ہے۔ یہ تو اب آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوگا نام۔ بلال الرشید صاحب روز مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، یہ خود ہی انہوں نے چھاپ دیا مجھ سے پوچھے بغیر ہی، خود ہی اس کا دیباچہ لکھ دیا ہے۔ یہ کالموں کا انتخاب ہے، مگر انتخاب انہوں نے بڑی احتیاط سے عمدہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سے کچھ کالم میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، جن کے میں سے بعض پہلو جو ہیں وہ مستقل نوعیت کے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایسے میں نے کھولا، جو کالم سامنے آیا وہ سب سے پہلے سامنے بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا، خیال و فکر کی وادیوں میں ہزار نشیب و فریز ہیں، کب کوئی کہاں بھٹک جاتا ہے، کب کوئی کہاں کھیت رہتا ہے، کون جانے۔ وصل و ہجراں یہ جو دو منزل ہیں راہ عشق کی، دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا۔ محترمہ فوزیہ قصوری نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھا اور یہ کہا، اپنی بہن کے لیے آپ دعا نہیں کرتے۔ یہ قصہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، لیکن فکر کا رہوار ایک اور دنیا میں مسافر کو لے گیا۔ اول آدمی جب اس کرۂ خاک پہ اترا ہوگا تو اس کے محسوسات کی دنیا کیسی تھی۔ علم الانسان اینتھروپالوجی کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ انسان اور زمین کی رفاقت ان گنت صدیوں پر محیط ہے۔ 20 سے 40 ہزار برس کا عرصہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 لاکھ برس کا ہے۔ یعنی حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود تو تھا، مگر وہ جواب دہ انسان نہیں تھا، اسے اٹھنا نہیں تھا، اسے جواب دہی نہیں کرنی تھی، اس کی موت کے ساتھ اسے مر جانا تھا۔ اس پہ کتاب نازل نہیں کی گئی، ان پہ پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ بلڈیورا کہتے ہیں، میرا ذاتی خیال یہی ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے، 20 سے 40 ہزار برس کا عرصہ ہے حضرت آدم سے لے کے اب تک۔ مٹی کی تہوں پر برف کی بلندی بہت تھی۔ بلڈیورا کہتے ہیں 9 میل برف، پھر وہ گھلتی گئی اور سبز و گل نمودار ہوئے۔ جانوروں سے بھرے جنگل، آبشاریں اور ندیاں جن کے ساتھ آدمی کو زندگی بسر کرنا تھی، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ویرانے اور کالی راتیں جن میں پراسرار آوازیں سنائی دیتی۔ افریقہ کے ان جنگلوں میں جہاں آدم ذات کے قدموں کی چاپ خال ہی سنائی دیتی ہے، اب کیمرے نصب ہیں کہ حیوانی تیوروں اور زبانوں کا ابتدائی خاکہ مرتب کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا تھا، قیامت نہیں آئے گی جب تک درندوں سے تم بات نہ کر لو گے۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، اول آدمی جانوروں سے بہت ڈرا، پھر انہیں سدھارنے میں جا لگا اور اپنے اندر کے حیوان کو بھول گیا۔ آدم کی اولاد خود اپنے آپ کو کب سمجھ پائے گی؟ کبھی نہیں، پوری طرح شاید کبھی نہیں۔ انسانی ذہن کے 86 ارب خلیات ہیں، مصروف عمل مگر چند ہزار ہی ہوتے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی اپنی فطرت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ آدمی اکیلا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کا صادر کرتا ہے، اور گمان یہ بھی ہے کہ وہ خود سے سوچتا ہے۔ آزادی درکار ہے فکر کی اس رفت کے لیے کہ اپنے آپ پر سے آدمی اٹھ کر اپنے آپ سے آدمی اوپر اٹھے اور اس خاکداں سے نجات پا کر بلندیوں سے اپنے آپ کو اور زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ آدمی اپنا اسیر ہے اور شب روز اپنے لیے زنجیریں ڈھلتا ہے۔ کسی نے کہا تھا، اب نام بھول جاتا ہوں، کہ ان لوگوں کو آزادی کیسے نصیب ہوگی جو اپنی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں۔ انسانوں کی پہلی خوفزدہ نسل جو 1350 دماغ کے ساتھ بروئے کار آئی، اتنی سی بات ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رفاقت کی آرزو تڑپ کر جاگی اور مستقل ہو گئی۔ جنید و بایزید الگ، یعنی یہ ایک منفرد الگ لوگ ہیں، منفرد ہیں۔ خوف بنیادی انسانی جبلت ہے اور مکمل طور پر تحلیل نہیں ہو سکتی۔ اپنے وجود اور اثبات کی گواہی کے لیے آدمی کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہیں سے الجھنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر رفاقت میں آدمی تمنا پالتا ہے اور ہر رشتے کا ایک مطالبہ ہوا کرتا ہے، اور یہ آرزوئیں پوری نہیں ہوتیں اور یہ مطالبے تشنہ رہتے ہیں۔ اب ہم 20ویں صدی کے فلسفی لارڈ برٹرنڈ رسل کی خدمت میں حاضر ہوتے، 20ویں صدی کے سب سے زیادہ مقبول فلسفی، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس باب میں وہ کیا ارشاد کرتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے، جس کی جوانی لرزا دینے والے ہیجان سے دو چار رہی اور جس نے بالآخر فلسفے میں پناہ پائی، یہ کہا تھا: بوریت گناہ کی طرف لے جاتی ہے، لہذا آدمی کو تنہائی سے گریز کرنا چاہیے۔ تنہائی سے گریز؟ 1200 برس ہوتے ہیں بغداد کے صوفی نے تو برعکس کہا تھا۔ پوچھا: عافیت کس چیز میں ہوتی ہے؟ فرمایا: عافیت گمنامی میں ہوتی ہے، گمنامی نہ ہو تو تنہائی میں، تنہائی نہ ہو تو خاموشی میں، خاموشی نہ ہو تو صحبت سعید میں۔ مشکل یہ ہے کہ آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا، اور شناسائی کے اپنے عذاب ہیں۔ دیار شب کی مسافت نے کیا دیا ہم کو، ہوائے شام ہمیں اب گھروں میں رہنے دے۔ کوئی حل نہیں، قطعاً کوئی نہیں، اس کے سوا کہ آدمی خود سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرے، اپنے آپ سے بات کرے، خود سے ملاقات کرے۔ عمریں گزر جاتی ہیں اور آدمی اپنے آپ سے ہم کلام نہیں ہوتا، اپنا حال نہیں پوچھتا۔ اب جو خود اپنا وفادار نہ ہو، دوسروں کا خاک ہوگا، اور جو اپنے آپ سے حسن سلوک نہ کر سکا، کسی اور کے لیے وہ کیا کرے گا؟ فرار، راہ فرار۔ اپنے آپ سے آدمی بھاگا ہوا ہے، سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی بداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ نہیں، خود سے رعایت نہیں کی جاتی، اپنی ادنا آرزوؤں کی پرورش نہیں بلکہ خود احتسابی۔ فرمایا: نفس کو ہم نے پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا حریف پیدا کیا۔ یہ مفہوم ہے، یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے۔ خود کو سدھارنا ہوتا ہے، جنگلی جانور کی طرح۔ کیسی کھری پنجابی زبان وہ بولتے تھے ممتاز مفتی صاحب، کبھی خود کلامی سے کیا کرتے۔ کہا: میں بیل کا بیل تھا اور عمر بھر ایسا ہی رہا۔ بچپن میں ایک درویش نے میری ماں سے کہا تھا: آخر عمر میں ایک فقیر کو تو پائے گا۔ پھر تعصب سے بولے: بات اب میری سمجھ میں آ سکی، خود تراشی۔ ان اشروں میں قدرت اللہ شہاب کو وہ تصوف کا مہتاب بنا چکے تھے۔ زمین پر تو قرار تھا نہیں۔ جناب شہاب نے عافیت اسی میں پائی کہ آسمان پر آسودہ رہیں، خیالات کی ایک دنیا آباد کی اور اس میں بسنے لگے۔ آخر عمر کبھی یہ خیال انہیں پریشان کرتا کہ انہوں نے کیا کیا۔ کرۂ ارض پہ واپس آنے کے بارے میں کبھی وہ سوچتے بھی، لیکن پھر حل انہوں نے ڈھونڈ نکالا، ایسا حل کہ ان ایسا ایک عظیم ادیب ہی تلاش کر سکتا تھا۔ شہاب نامہ انہوں نے لکھنا شروع کیا، افسانوی ادب کا ایک خیرہ کن مجموعہ۔ زندگی آدمی سے نباہ نہیں کرتی، آدمی کو زندگی سے نباہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ سوال کرتی ہے اور جواب چاہتی ہے، اور اگر آمادہ نہ پائے، اگر زندگی آدمی کو آمادہ نہ پائے تو آدم ذات کو اس کی خیالی جنت کے ثبوت کر کے خدا اپنی راہ لیتی ہے۔ موسیقی، کتاب، ٹیلی ویژن یا مجلس آرائی، سوشل میڈیا، افسانہ نگاری، شاعری اور خود فریبی کی سیاست۔ ایک آدمی اٹھتا ہے نیم خواندہ اور کہتا ہے: میں تمہاری تقدیر بدل ڈالوں گا۔ ارے کینچوے، خود تو دلدل سے باہر نکل۔ بے شمار دوسروں کی طرح سادہ دل اور نیک خو فوزیہ قصوری پہ ہمیشہ جذبات کا غلبہ رہا۔ پھر ایک سیاسی جماعت اور لیڈر سے اپنی تمام امیدیں وابستہ کر لیں۔ المیہ یہ ہے کہ تمام امیدیں۔ اولین ملاقات میں پرس سے کاغذ نکال کر انہوں نے مجھ سے کہا: اپنی بہن کے لیے اس پر دعا لکھو اور دستخط کرو۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کامل وابستگی اور مکمل وفاداری صرف اس ذات بے ہمتا کے لیے ہوتی ہے جو آسمان پر کہکشائیں اور زمین پر آلوچے کے شگوفے کھلاتا ہے۔ اس وقت مگر میں بھی اپنی دھن میں تھا، پوری طرح مجھے یاد نہ تھا کہ ابدیت سفر کو ہوتی ہے۔ مجھے یاد نہ آیا کہ ابدیت سفر کو ہوتی ہے، مسافر کو نہیں۔ مکمل محبت صرف ایک اعلیٰ مقصد سے کی جاتی ہے، کسی پیکر خاکے سے نہیں۔ 3 برس ہوتے ہیں ان کے اسرار پر آٹوگراف دینے، یہ کتاب میں لکھا ہے 3 برس، ویسے تو 10 برس ہو گئے ان کے اسرار، نہیں 14 برس ہو گئے ان کے اسرار پر آٹوگراف دینے کی جو جسارت کی تھی۔ میں اس پہ تب بھی شرمندہ تھا، اب بھی شرمندہ ہوں۔ یہ غلطی انہوں نے کر ڈالی۔ تحریک انصاف سے وابستگی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام تر توقعات
اس میں اور انہی میں سرسبز و شاداب ہونے کی تمنا کہ اب وہ ایسی ہی دوسری غلطی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ شریف خاندان، یہ پرانا قصہ ہے، انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو سینیٹر بن جائے گی۔ کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت۔ بندے سے جو کام پروردگار لینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے سہل کر دیتا ہے۔ کار سیاست اس سادہ اتوار کو سازگار ہی نہیں۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ میدان عمل کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرتے نہیں، پھر مقدرات آدمی پر حکومت کرتے ہیں۔ مقدر خیال و فکری وادیوں میں ہزار نشیب ہیں، کب کوئی کہاں بھٹک جاتا ہے، کب کوئی کہاں کھیت رہتا ہے، کون جانے۔ میر صاحب نے کہا تھا، وصل و ہجراں یہ جو دو منزل ہیں راہ عشق کی، دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا۔